اور نوجوان بچہ جا رہا تھا، جاتے ہی اس نے وزیر کے بیٹے کو وہ رکا دیا جو اسے بادشاہ نے دیا تھا۔ رکا لیتے ہی جو ہی وزیر کا بیٹا آگے گیا، آگے جا کر جس کو وہ رکا دینا تھا اور آگے سے انعام حاصل کرنا تھا، بس اس نے جو ہی وہ رکا دیا فوراً جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کی وہ بھی قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائے گی، اسے دیکھ لے گا۔ جس نے ایک ذرہ برابر شر کیا، برائی کی، گناہ کیا، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور مشہور معقولہ ہے، کر بھلا ہو بھلا، بھلے کا بھی بھلا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں یا ہماری دعاؤں پر آمین کہیں؟ اور فرشتے اللہ رب العزت کی وہ نورانی مخلوق ہے، اگر کسی شخص کے لیے دعا کریں یا دعا پر آمین کہیں، سمجھے اس دعا کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اور کوشش کریں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ہم مسر، اپنے ہم زمانہ، اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک مشہور سا واقعہ آتا ہے، بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی جنگل سے، اور بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور کھیل رہا ہے۔ اس کے کھیلنے کا انداز کیا ہے؟ ایک گڑھا بناتا ہے، گڑھا بنانے کے بعد اسے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد دوبارہ مٹی ڈال دیتا ہے۔ دور سے بادشاہ دیکھ رہا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ بچہ نوجوان ایسے ہی کر۔ آخر بادشاہ قریب آیا، اپنی سواری کو روکا، نوجوان بچے کو بلایا، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو نوجوان بچے نے کہا حضور یہ گڑھا کھود رہا ہوں۔ کہتے کس کے لیے؟ کہتے اگر کوئی شخص میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، میں اس کے لیے یہ گڑھا بنا رہا ہوں۔ فرض کریں اگر کوئی نوجوان آپ کے لیے گڑھا نہیں کھود رہا، کوئی آپ کے لیے نہیں بنا رہا، پھر آپ کیا کر رہے؟ اس نوجوان بچے نے کہا حضور پھر میں کھیل رہا ہوں۔ اچھا، اور اسے کہا کہ بیٹا ایسے کرنا، روزانہ میرے پاس آنا ہے، میری کچہری میں مجھے آ کر میرے کان میں یہ بات کرنی ہے اور اپنا انعام لے کر چلے جانا ہے۔ اس نوجوان بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے پاس جاتا، روزانہ جا کر اس کے کان میں یہ بات کرتا، بات کر کے اپنا انعام لیتا، واپس آ جاتا۔ جو وزیر تھا بادشاہ کا، اس کا بھی نوجوان بیٹا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش کہ اس نوجوان بچے کی جگہ میرا بیٹا ہوتا، کتنا مزہ آتا۔ اس نوجوان بچے کی جگہ میرا بیٹا ہوتا، اس کو یہ انعام ملتا، کتنا مزہ آتا، میرے تو دن پھر جانے تھے۔ اس نے آخر پھر ایسا کیا، ایک دن نوجوان وہ جانے لگا انعام لے کر، تو اسے کہتے ہیں بادشاہ سلامت کل ذکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جب یہ بچہ آتا ہے نا میرے کان میں آ کر سرگوشی کرتا ہے، مجھے آ کر بات کرتا ہے، تو مجھے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس بچے کو کہنا منہ کے اوپر کوئی ماسک یا کوئی کپڑا لگا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو نوجوان بچہ آتا ہے وہ کہہ رہا تھا اپنے دوستوں کو، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے جب میں جاتا ہوں بادشاہ کے پاس، اسے جا کر بات بتلاتا ہوں، پتہ نہیں بادشاہ وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے دانت بھی صاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ جب وہ نوجوان بچہ اگلے دن جب آیا، اس نے آ کر، کیونکہ اسے وزیر نے پہلے بتا رکھا تھا، اس نے اپنے منہ کے اوپر ایک رومال چلایا، نقاب لگایا، یہاں تک اچھے طریقے سے باندھ لیا تاکہ میرے منہ سے بادشاہ کو سمیل نہ جائے، بدبو نہ جائے، عفونت نہ ہو۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ نوجوان بچہ آ رہا ہے اور اس نے منہ کے اوپر نقاب لگایا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گیا واقعی میرے وزیر کی بات سچی ہے۔ اصل جو وزیر تھا وہ بادشاہ کے اس نوجوان کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، اسے جیلس ہوتا تھا، جلتا تھا کہ اس کی جگہ میرا بیٹا آ جائے، انعام اس کو ملے، کتنا اچھا ہوگا۔ بادشاہ کو اس نے بات کہی اور بادشاہ نے ایک رکا بنایا، پرچی بنائی، پرچی بنانے کے بعد اس کو دی
اور کہا بیٹا روزانہ آتے تھوڑا تھوڑا انعام لے جاتے، میں کہتا ہوں ایک ساتھ سارا انعام لے جاؤ، یہ جاؤ آگے جاؤ گے فلاں آدمی ملے گا اس کا یہ نام ہوگا، اسے جا کر یہ رکا دینا، وہ آپ کو لے جائے گا، ایک ساتھ سارا انعام دے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کا آرڈر تھا۔ اور بادشاہوں کے جیسے ہمارے یہاں تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، کچہریاں لگتی ہیں، بادشاہوں کے یہاں ایسا نظام نہیں ہوتا، بس آرڈر ہوتا ہے، سلطنت سے جدا ہو جاتا ہے، بس بادشاہ ایک ہی حکم کرتا ہے۔ ایسا ہوا وہ رکا لے کر جانے لگا، آگے وزیر کا بیٹا اس کا دوست تھا نوجوان کا، وہ آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ یار ہمیشہ آپ یہ نام لے جاتے ہو، کیا یار کہا کہ نہیں، یہ میرا کوئی حق نہیں، آج پرچی مجھے دو، آج آپ کا انعام میں لیتا ہوں، جو کچھ کیا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ لو، آپ تو میرے دوست ہو، میرے جگری دوست ہو، آپ کا بھی حق ہے، یہ لے، آپ آج یہ انعام آپ لے جائیں۔ کہتے کیسے، یہ تو کاغذ ہے۔ کہتے آگے چلے جو سیدھا ایک آدمی ملے گا، ایسی اس کی شکل ہوگی، فلاں اس کا نام ہوگا، اسے جا کر یہ رکا دو گے، آگے جو ہے وہ آپ کو انعام دے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا اور اس نے کہا یہ جو دو بچے ہیں نا ان کو لے جاؤ بادشاہ کے پاس، اور یہ بادشاہ کو برا بلا کہہ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ان کا جا کر وہاں فیصلہ کرا۔ وہ آیا بادشاہ کے بعد، جب بادشاہ کی کچہری کے اندر داخل ہوا، بادشاہ نے دیکھا وہ بچہ دوبارہ واپس آ گیا، اور وزیر نے جب دیکھا، وزیر آگے بڑھ کر فوراً بچے کو پکڑا، نوجوان کو، کہتے تو واپس کیسے آیا؟ کہتا ہے ہمیشہ انعام میں لے جاتا ہوں، میرا دوست آج مجھے ملا، اور کہتا ہے ہمیشہ انعام آپ ہی لے جاتے ہو، کیا میرا کوئی حق نہیں؟ میں نے وہیں رکا، وہیں پرچی اپنے دوست کو دی ہے، وہ انعام لینے کے لیے گیا۔ جو ہی وزیر کا بیٹا آگے پہنچا، جلاد کو پرچی دینی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ نوجوان آ رہا ہے، اس کے آتے ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، اس کا سر قلم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ جب وزیر نے سنا، وزیر کو پتا تھا اس کا فیصلہ یہ ہونا ہے، اور وزیر کی دھان نکل گئی، او میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہتے بادشاہ سلامت، جو یہ بچہ کہتا تھا اس کی بات سچی اور پکی تھی، سو آنے تک سچی پکی بات اس کی تھی۔ کہتے وہ کیسے؟ کہتے میں نے اس نوجوان کے لیے گڑھا کھودا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا لیکن اس کی جگہ میرا بیٹا مر گیا، میں چاہتا تھا یہ ختم ہو جائے، میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا اور میں خود ہی گرا۔ اللہ والو، اگر دوسرے کے لیے خیر چاہیں گے، خیر وہی ہمارے ساتھ ہوگی ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، دوسرے کا نام لے کر علم کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں اگر کلاس کے اندر ساتھی کچھ ایسے ہیں جو بیچارے ذہنی طور پر کمزور ہیں، ان کا نام لے لے کر دعا کریں، اللہ میرے فلاں دوست کو نفع والا علم عطا فرما، اللہ ابو بکر کو نفع والا علم عطا فرما، عمر کو نفع والا علم عطا فرما، زید کو نفع والا علم عطا فرما، عافیت والا علم عطا فرما، یا اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے یہ چیز اسے عطا فرما۔ تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ پہلے وہ نہیں، پہلے نفع والا علم اسے عطا فرما، جو دوسرے کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ تونگری پہلے اسے نہیں، پہلے اسے عطا فرما، عافیت والا کشادہ رزق پہلے اسے نہیں، پہلے اسے عطا فرما، عزت کی راہ پہلے اس کے لیے نہیں، پہلے اسی کے لیے کھو۔ تو دھن دولت سواری ملازمت جس چیز کی بھی خود کو ضرورت ہے، اپنے لیے مانگنا بھول جائے، دوسرے کے لیے مانگے۔ جب دوسرے کے لیے مانگیں گے تو اللہ کی نورانی مخلوق وہ ہماری سفارش کرے گی، وہ ہمارے لیے مانگے گی۔ جب ہمارے لیے اللہ کی نورانی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی، یا اللہ پہلے وہ نہیں، پہلے یہ۔ ہاں یہ بھی سن لے، اگر دوسرے کے لیے برائی چاہے، دوسرے کے لیے برائی مانگی، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ پہلے برائی اس کو نہیں، پہلے اسے عطا فرما، پہلے تنگ دستی اسے نہیں، پہلے اسے عطا فرما، فقر و فاقہ اسے نہیں، پہلے اسے عطا فرما۔ اللہ والو، اگر اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے خیر کریں، خیر کی راہیں کھولیں، خیر کی راہیں بنیں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں کرے۔